ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ جس دن ہر جان اپنی ہی طرف جھگڑتی آئے گی اور ہر جان کو اس کا پورا بھر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ پچھلی آیات میں کفار کی محبت دنیا اور دنیا کی کاموں میں مگن ہونے کا ذکر تھا۔ اب یہاں پر میدان قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ کفار کے یہ سب اعمال قیامت کے میدان میں ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، بلکہ یاد کرو اس دن کو، تصور کرو جب بے بسی، وحشت اور ہیبت ناکی کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی بھی اس دن کچھ بھی نہ کر سکے گا، اور عالم یہ ہوگا کہ ہر شخص اس وقت نفسی نفسی پکارتا ہوگا۔ کفار عذاب جہنم ٹلنے اور مہلت ملنے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے وہ ہائے وائے کرتے ہوں گے، فریاد کرتے ہوں گے۔ گنہگار، بدکار، فساق و فجار پریشان ہوں گے، شفاعت کے لیے کسی شفیع کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ علماء، اولیاء، نیک پرہیزگار لوگ وہ اپنے درجات کی بلندی کے لیے کسی کے متلاشی ہوں گے، اور اس وقت کی جو ہیبت ہوگی میدان قیامت میں کہ ہر انسان جو ہے وہ معذرت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ مثلا کافر جو ہیں وہ اس دن کہیں گے کہ ہؤلاء یضلونا، اے اللہ انہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا، اور کبھی کہیں گے وما کننا مشرکین، اے اللہ ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے، طرح طرح کے بہانے بنائیں گے۔ اور اس وقت ہر نبی اور ہر ملک مقرب بھی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بھی رب کے حضور میں گھٹنوں کے بل گریں گے اور عرض کریں گے کہ رب نفسی نفسی، اے اللہ میری جان میری جان، یعنی اس وقت ہیبت ناکی کا یہ عالم ہوگا۔ حضرت احمد دورقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے پڑوس میں ایک نوجوان کا انتقال ہو گیا، تو رات کو میں نے اس کو خواب میں دیکھا تو وہ بوڑھا ہو گیا تھا۔ انتقال ہوا تو نوجوان تھا، اور اسی دن میں نے اس کو خواب میں دیکھا تو ایک دم بوڑھا ہو گیا تھا۔ تو مجھ کو بڑی حیرت ہوئی کہ ایک ہی دن میں کیسے اس پر بڑھاپا طاری ہو گیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ قبرستان میں بشر مریسی کو دفن کیا گیا ہے، اور اللہ نے اس پر ایسا عذاب نازل کیا کہ اس عذاب کی کیفیت سے مجھ پر بھی بڑھاپا طاری ہو گیا، اور قبرستان میں جتنے لوگ تھے سب کے سب بوڑھے ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ گمراہ اگر کسی قبرستان میں دفن کر دیا گیا تو اس کی ہیبت سے جوان لوگ بوڑھے ہو گئے، تو قیامت کی ہیبت ناکی تو بہت زیادہ ہے۔ اس وقت کی ہیبت ناکی کے وقت میں تو پھر عالم یہ ہوگا کہ ہر جان اپنی طرف سے جھگڑتی آئے گی، اور یہ جو بشر جس کا بھی نام گزرا، یہ گمراہ جو جس کو قبرستان میں دفن کیا گیا تھا تو عذاب کی وجہ سے سب بوڑھے ہو گئے، یہ وہی شخص ہے جو حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاگرد تھا۔ اس نے علم کلام پڑھا لیکن یہ گمراہ ہو گیا تھا، اور قرآن کو یہ مخلوق کہتا تھا۔ تو
یہ خود بھی گمراہ ہوا، اس نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا۔ حضرت عبدالعزیز قطانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے مناظرہ کیا اور مناظرے میں اس کو شکست دی، اور یہ اتنا بڑا پکا شیطان تھا کہ کہنے والوں نے یہاں تک کہا کہ بغداد کے اندر یہ ابلیس کا خلیفہ تھا یہ۔ تو اس گمراہ کی موت پر جب اسے قبرستان میں دفن کیا گیا تو اس کی ہیبت ناکی کی وجہ سے سب لوگوں پر بڑھاپا طاری ہو گیا۔ تو یہاں پہ یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اس دن ہر جان اپنی طرف سے جھگڑتی آئے گی، یعنی اس وقت ہر انسان جو ہے وہ عجیب کیفیت سے دوچار ہوگا۔ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور ہر نفس کو جو نیکی یا بدی ہے اس کی پوری جزا اور سزا اس کو دے دی جائے گی، اور وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر ایک چیز جو ہے وہ دوسری چیز سے جھگڑے گی، یہاں تک کہ روح اور جسم کا بھی آپس میں جھگڑا ہوگا۔ یعنی وہ کہیں گے کہ روح کہے گی اللہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، جسم کہے گا اے اللہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، یعنی روح کہے گی کہ اے اللہ یہ ساری شرارت جو ہے وہ جسم کی ہے۔ وہ اس وقت روح کہے گی کہ اللہ میرے ہاتھ بھی نہیں تھے، میرے پاؤں بھی نہیں تھے، میری آنکھیں بھی نہیں تھی، تو میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اے اللہ جو گناہ کیا ہے یہ سب جسم نے کیا ہے۔ تو جسم کہے گا اے اللہ میرا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، اگر یہ روح نہیں ہوتی تو نہ میں دیکھ سکتا، نہ سن سکتا، نہ میں ہاتھ پاؤں کو حرکت میں دے سکتا، میرے اندر جو بھی حرکت آئی ہے سب روح کی وجہ سے آئی ہے، تو سارا قصور جو ہے وہ روح ہی کا ہے۔ تو جسم اور روح بھی قیامت کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گے، اور دونوں کہیں گے اللہ میرا قصور نہیں اس کا قصور ہے، اللہ میرا قصور نہیں اس کا قصور ہے۔ اور اسی کی جو ہے وہ ترجمانی کرتے ہوئے یہ روایت علماء نے بیان فرمائی کہ ایک لنگڑا آدمی اور ایک اندھا آدمی، یہ دونوں کسی باغ میں داخل ہوئے، جس باغ میں بڑے عمدہ قسم کے میوے تھے۔ اب جو اندھا ہے اس کو میوے نظر نہیں آتے، اور جو لنگڑا ہے تو وہ میوے تو دیکھ رہا ہے لیکن توڑے کیسے، ہاتھوں سے لنگا لوڑا لنگڑا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے طے یہ کیا کہ اندھے نے لنگے یہ لونجے اور لنگڑے کو جو ہے وہ اپنے سر پہ اٹھا لیا، اور وہ باغ میں گئے تو آنکھیں تو اس کی کام آ رہی تھی لنگڑے کی لونجے کی، اور پاؤں اور ہاتھ یہ دوسرے کے جو ہے وہ کام میں آ رہے تھے۔ تو دونوں نے جا کر کے جب باغ میں سے پھل توڑا تو قصور اندھے کا بھی تھا کہ وہ اٹھا کر کے اس کو لے کے گیا، اور قصور اس لونجے اور لنگڑے کا بھی تھا کہ اس کی پشت پر بیٹھ کر گیا، تو دونوں کو عذاب دیا جائے گا۔ اسی طرح جسم کا بھی قصور ہے، روح کا بھی قصور ہے۔ جسم یہ روح کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور روح یہ جسم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، تو دونوں نے مل کر کے گناہ کیا، تو دونوں کو اس دن جو ہے وہ سزا سے دوچار کیا جائے گا۔ تو قیامت کے میدان میں حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ سب ایک دوسرے کی طرف سے جھگڑتے ہوئے آئیں گے، اور عالم یہ ہوگا کہ ساتوں زمین کے نیچے سے جہنم کو اوپر لایا جائے گا۔ 1000 جو ہے وہ جہنم کی زنجیریں ہوں گی، ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ اس وقت جنات، فرشتے، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اور انبیاء و مرسلین اور تمام کافر، مومن، نیک، بد انسان سب جھکے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، اور ان لمحوں کے اندر جو افضل نبی ہیں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام وغیرہ، یہ بھی جو ہے وہ نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، جیسا کہ احادیث طیبہ میں آتا ہے کہ میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا کریں گے جو خاص اسی دن کے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو تعلیم فرمائے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں جو یہ فرمایا گیا یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، یہ قیامت کے میدان کا ایک نقشہ ہے جو نگاہوں کے سامنے پیش کیا گیا کہ اس دن کی سختی کا عالم یہ ہوگا کہ گنہگار تو گنہگاروں کا تو عالم یہ ہوگا، کوئی اپنے ٹکنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی زیادہ گنہگار ہوگا تو گھٹنوں تک ڈوبا ہوگا، اور زیادہ گنہگار ہوگا تو وہ اپنے سینے تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، اور زیادہ گنہگار ہوگا تو سر تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، اور زیادہ گنہگار ہوگا تو پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا، اور جو بڑے گنہگار ہوں گے
پسینہ جو ہے وہ ان کے جسم میں تو نکل ہی رہا ہوگا، اور زمین کے اندر 70 گز تک جو ہے ان کا پسینہ جو ہے وہ جذب ہو کر کے رہ جائے گا۔ تو اتنی سختی کا جو وقت ہوگا، تو اس وقت تو دنیا میں جو سب سے بڑا محبت کا رشتہ ماں کا رشتہ رہتا ہے، ماں کو اپنی اولاد سے جو محبت ہوتی ہے، یہ محبت سب سے زیادہ سچی محبت مانی جاتی ہے۔ لیکن قیامت کے میدان میں ایک ماں بھی اپنے بیٹے سے جھگڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ ایک روایت میں موجود ہے کہ ماں اپنے بیٹے کو پکڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں لے کر کے جائے گی اور کہے گی اللہ اس سے جو ہے وہ میرا حق مجھے دلوا دے۔ تو قیامت کے میدان کے اندر اتنی سختی کا عالم ہوگا کہ ماں اپنے بیٹے کو پکڑ کر کے لے کے جائے گی، اپنی نجات کے لیے کوشش کرے گی، بیٹا چاہے جہنم میں چلا جائے لیکن میں بچ جاؤں اور میں جنت میں چلی جاؤں۔ تو فرمایا اس دن ہر جان اپنی طرف سے جھگڑتی آئے گی۔ اور قرآن پاک میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخی و امی و ابی و صاحبتی و بنی، یعنی شوہر اور بیوی بھی جو ایک دوسرے سے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جو ہے وہ اولاد بھی اپنے ماں باپ سے بھاگتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو اس دن جو عالم ہوگا ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہوگی۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہی ہے، ہر ایک اپنی طرف سے جھگڑتا آئے گا، مطلب ہر ایک کو اپنی پرواہ ہوگی، کسی اور کی کوئی پرواہ کرنے والا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر جان کو اس کا پورا بدلہ دے دے گا۔ یعنی بندے نے جو بھی نیک کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، اس کو جتنا گناہ ہے اتنی سزا دے گا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ بندے نے نیکیاں کم کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دے، یہ اس کا کرم ہے۔ لیکن جو ہے کسی جان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ظلم نہیں فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد